ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر محبت نال پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا زینت محفل خطیب اسلام برادر عزیز حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب جماعتی دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب ملت اسلامیہ عزیز مکرم حضرت علامہ مصباحی صاحب زید مجدہ، برادر مکرم خطیب اسلام حضرت علامہ الحاج قاری خادم حسین صاحب چشتی زید اقبالہ، محسن آل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ قاری محمد شعیب صاحب چشتی زید شرفہ، معزز علماء کرام اور نہایت ہی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اور میرے انتہائی کرم فرما بھائی عاشق رسول حضرت قاری جاوید اختر صاحب نے بڑی محبت دے نال اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جامع مسجد وکٹوریہ پارک دے اندر اس عظیم ہستی دی بارگاہ عقیدت دے گجرے تے محبتاں دے نظرانے پیش کرن دا ارادہ ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عظمتاں تو نوازے ہے، پیر پیراں، میر میراں، غوث جیلانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبدالقادر جیلانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ محبتاں دے گجرے پیش کرن واسطے تقریب دا اہتمام ہے۔ آپ حضرات نے مجھ گناہگار تو پہلے جانشین شیخ القرآن حضرت علامہ صاحبزادہ محمد فضل الرحمن صاحب اکاڑوی دامت برکاتہم القدسیہ دا مختصر مگر انتہائی قیمتی خطاب سماعت فرمایا۔ وقت دا دامن بھی کافی تنگ ہے اور میں کوشش کراں گا کہ اس مختصر وقت دے اندر ایک حسین گلدستہ بنا کے تے بارگاہ غوثیت وچ پیش کر دیتا جائے۔ اسی اہل سنت و جماعت خوش نصیب ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے دامن وچ ادب رکھے ہے، محبت رکھی ہے، پیاریاں دا پیار رب نے ساڈی قسمت وچ لکھ دیتا ہے۔ پچھلا مہینہ ربیع الاول شریف دا سی،
ربی کہندے نے موسم بہار نو، ربیع الاول دا معنی ہے کہ پہلی بہار، جس مہینے دی نسبت رسولاں دے سردار نال ہے نا وہ پہلی بہار ہے۔ تے ربیع الاول جاندا گیا تے ربیع ثانی آ گیا، دا معنی ہے دوسری بہار، اور اس دی نسبت ولیاں دے سردار نال ہے، یہ دوسری بہار۔ ربیع الاول دا تعلق امام الانبیاء نال ہے، ربیع الثانی دا تعلق امام الاولیاء نال ہے۔ ربیع الاول بھی شان والا ہے، ربیع الثانی بھی شان والا ہے، فرق اتنا ہے اس مہینے دا تعلق فاطمہ دے بابے نال سی، دا تعلق فاطمہ دے بیٹے نال ہے۔ مہینہ وہ بھی شان والا، مہینہ یہ بھی شان والا، مہینہ وہ بھی بہار والا، مہینہ یہ بھی بہار والا۔ سنیو اپنی قسمت تے ناز کرو، رب نے ساریاں بہاراں تھوڑی جھولی چ پا دتیاں، یہ رب نے ساڈے تے کرم کیتا۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن حکیم دے ابتدا تو سورہ فاتحہ، یہ وہ صورت ہے جو نماز دی ہر رکعت دے اندر پڑھی جاندی ہے۔ اگر جماعت ہو رہی ہے تو اس وفد دا قائد امیر چونکہ امام ہے، وہ امام سب والوں عرض کردا ہے، اور اگر اکیلا کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پھر یہ خود دعا کرتا ہے۔ دعا ایسی حسین دعا ہے جیڑی رب نے بندیاں نو سکھائی ہے۔ مانچسٹر والو، گرد و نواح والو، کتنا کریم داتا ہے ساڈا، جیڑا دروازہ بھی وکھاندا ہے تے منگن دے طریقے بھی سمجھاندا ہے۔ میرے دروازے تے آؤ تے منگن دے طریقے نے اس طرح سوال کیتا کرو۔ سنو اللہ دا پاک قرآن، رب نے دعا سکھلائی، دعا کیے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ جی زور لانے میں بخیلی نہیں کیتی تے سبحان اللہ کہنے تسی کنجوسی کیوں کر دیں؟ سبحان اللہ، آکو نا سبحان اللہ۔ 90 نیکیاں ملدیاں نے، 90 گناہ معاف ہوندے نے، 90 درجے بلند ہوندے نے۔ جو لنگر کھا کے جاؤ نا تے کار دی ڈگی نیکیاں نال پار کے لے کے جاؤ، پتہ چلے کسی محفل وچ گئے ہیں۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا، یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا۔ سنی بھائیو، ترجمہ کرن دے بڑے شوق پیدا ہوئی ہے کہ اسی ترجمہ کریے، پر ساڑھے تو علاوہ جتنے ترجمے ہوئے نے ویکھ لو، ساریاں نے ملدہ جلدہ معنی کیتا ہے دکھا ہم کو راہ سیدھی، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے۔ سارے یہی معنی کیتا ہے جدے وچ ویکھن والی بات ہے، مگر بریلی دے تاجدار تیری عظمت نو سلام، اعلیٰ حضرت نے آکھیا چلا ہم کو راہ سیدھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے آکھیا دکھا، تے اعلیٰ حضرت نے کی آکھیا چلا۔ میں عالم تصورات بریلی وال منہ کر کے آکھیا تاجدار بریلی سارے کہندے نے وکھا تے تسی کہندے ہو چلا۔ حضرت دی وجہ کی ہے، فرمایا وہ بھی سچے نے، احمد رضا بھی سچا ہے، انہاں غریباں جے سیدھی راہ نہیں ویکھی تے ویکھن دی دعا پہ منگدے نے۔ احمد رضا نے ویکھی ہوئی ہے وہی رستہ جڑا کملی والا وکھا کے گیا ہے، جس سے صدیق اکبر چلے، فاروق اعظم چلے، عثمان غنی چلے، مولا علی چلے، ہند الولی چلے، غوث جلی چلے، اساں ویکھی ہوئی ہے دعا کرنے اس رستے تے چلا۔ وہ بھی سچے نے تے اسی بھی یا ایوہ النبی دا بعض لوگاں نے ترجمہ کیتا ہے اے نبی۔ بہت اچھا، بہت اچھا کی ترجمہ لے قرآن پاک مسجداں پہے نے گھراں پہے نے پڑھ کے دیکھ لو۔ اے نبی، شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے سن ماں اے نا خداب ملہ ترجمہ غلط کیتا، ماں ہنا اس پیڑے کیتا ہی نہیں۔ فرماندے سن ماں اے نا خداب ملہ نبی دا ترجمہ غلط کیتا،
ماں اس بھڑے کیتا ہی نہیں جی یاد کیتا ہی تے نبی دا بھی کرنا نبی دا کی مانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ احمد رضا تیری عظمتانو سلام دعا کیتی اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلا یہ دعا کس نے سکھلائی ہے اللہ نے تے بندہ ہن کردا ہے دعا سدھے رستے تے چلا ایمان نال دسو رب نو پتہ ہے کہ نہیں پتہ وہ سیدھا رستہ کیڑا ہے جی آکھو نہیں پتہ تے کفر ہے تے جے پتہ ہے تے پھر چلانا شروع کر دے پھر انج کیوں کہندے منہ دس نہ کیڑے رستے تے آواز آئی مینوں تے پتہ ہے پر ذرا تیرے عقیدے دا پتہ لگے یا اللہ کی آکھاں ہن کہ صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ پیر سید خضر حسین شاہ صاحب چشتی اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے رستے چلا کیڑا رستہ اے بھی اللہ پہ کہندا ہے صراط الذین انعمت علیہم اونا دے رستے چلا جنہ اتے تیرا انعام ہوئے ہے اللہ آپ کہندہ ہے میرے کو لو سدھا رستہ منگو تے نال اے بھی آکھو اونا دے رستے چلامی جنہ اتے تیرا یا اللہ انعام کنا تے ہوئے ہے سے غوث آدم بچان والے اور رب دے انعام کرن دی ترتیب ویکھو فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم اللہ نے انہاں تے انعام کیتا ہے کنہاں تے ترتیب ویکھو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ نے کیتا ہے انعام تے کیتا انہاں چار طبقیاں تے طریقہ کی اختیار کیتا ونڈ کی کیتی انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ انعام کیتا ہے نبیاں تے صدیقاں تے شہیداں تے ولیاں تے اے او دے انعام کرن دی ترتیب ہے ادھے وچ ایک لطیف اشارہ ملتا ہے فرمایا بندو میں اللہ تسی بندے میں داتا تسی منگتے میں دین والا تسی لین والے میری عطا دا انداز ہو رہے تھوڑی صدا دا انداز ہو رہے میرے دین دا طریقہ ہو رہے تھوڑے لین دا طریقہ ہو رہے میں جدوں دینا تے نبیاں تو شروع کرنا ولیاں تے ختم کرنا تسا لینا ہوئے تے ولیاں دے بوئے تے آ جاؤ ہاں میں نبیاں والوں شروع کرنا ہے نبیاں کو صدیق لیندے صدیقہ کو شہید لیندے شہیدہ کو ولی لیندے تے ولیاں کو تسی لے لو صراط الذین انعمت علیہم غالباً اسی آیت تے کھڑی والیاں پیراں تبصرہ کیتا رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بشر رحمت اللہ تعالی علیہ قلم توڑ دیتے میاں صاحب میاں صاحب فرماندے نے جنہوں ویکھو نہ نماز وچ راہ منگدا ہے دیوبندی بھی وہابی بھی شیعہ بھی سنی بھی پیر بھی مرید بھی چھوٹا بڑا جو نماز پڑھدا ہے راہ دے راہ منگدا ہے پر میاں صاحب نے کیا خوبصورت تبصرہ کیتا میاں صاحب فرماندے نے کہ راہ دے ہر کوئی آکھے راہ دے ہر کوئی آکھے دے میں بھی آکھاں راہ دے
پر بن مرشد یہ راہ نہیں ملنی، اے بن مرشد یہ راہ نہیں ملنی، تے رول مرسو وچ راہ دے، راہ دے ہر کوئی آکھے دے میں بھی آکھاں راہ دے، بن مرشد اے راہ نہیں ملنی، تے رول مرسے وچ راہ دے۔ اور اگے چل کے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کی تھی، فرماندے نے اوکھی گھاٹی تے مشکل پہندا، واٹ لمبی تو کلا، او جے منزل مقصود نو پائی تے پھر مرشد دا پلا۔ بڑے اوکھے راہ نہیں جے منزل پانی یا تے کسے کامل دا پلا پکڑ، کوئی ایسا پڑ جنہیں منزل ویکھی ہوئے، جیڑا راہ جاندہ ہوئے۔ ملتان دا علاقہ سی تے ریت دے اچھے اچھے ٹبے سن، تے انہا ٹبیاں ایک ڈیرہ سی جدا نا سی عربی دا ڈیرہ، ڈیرے دا کی نا سی عربی دا ڈیرہ، تے سکھان دی برات اس ڈیرے تے جانی سی۔ گرمی دا موسم، دوپہر دا وقت، ہوا نے ریت اڑا اڑا کے رستیاں دے نشان مٹا دیتے نے، او برات والے کدے ادھر کدے ادھر کدے ادھر، رستہ نہیں پتا چلدا، ڈیرہ نہیں پیا ملدا۔ تنگ پہ کے نا تے گرو کہن لگا تسی ٹھہرو، میں کوئی راہ بر تلاش کراں، کوئی ایسا بندہ مل جائے جنہیں عربی دا ڈیرہ ویکھیا ہوئے۔ سارے تھکے ہوئے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اچھا کوئی راہ بر تلاش کرو۔ گرو ٹیلیاں پیچھے پھردا پھردا ایک ٹیلے تے کلی ویکھی چگی پئی ہوئی سی، گرو چڑھیا، پردہ اٹھا کے ویکھیا تے مصلا بچھا کے حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے، وقت دا غوث تے زمانے دا قطب۔ سبحان اللہ۔ گرو نے پلہ اٹھایا نا پردہ تے باوے انہوں نے مڑ کے ویکھیا تے فرمان لگے با کی گالے، تے کہنے لگا بابا جی عربی دے ڈیرے تے جانا ہے تے راہ بھول گئے ہیں، سانو عربی دے ڈیرے دا رستہ بتا دیو۔ مانچسٹر والوں میرے لفظاں تے غور کرے ہو، حضرت زکریا ملتانی نے فرمایا کی آکھی ہے او جانا عربی دے ڈیرے تے راہ بھول گئے ہو، ہائے ہائے۔ پر سکھ ولیاں دی بولی کی سمجھن، ہاں سکھانو کی پتہ ہے ولی کی پہ آخ دینے۔ میں فیصل آباد تقریر کی تھی، سویرے ایک مولوی سپیکر تے پہ آکے وچوں ساڑھے نال لگا ہو جا سی، میں کیا میں تے سکھان دی گل پہ کردہ سا، فرمایا جانا عربی دے ڈیرے تے راہ بھول گئے ہو۔ انہیں آکھیا بابا جی بڑی دیر دے بھولے ہیں، کہ اس بعد بیچارے بھولے سن، بڑی دیر دے بھولے ہیں۔ تے آپ نے فرمایا اے دسن دی لوڑ کوئی نہیں، شکلوں دس دے ہو بہت دیر دے بھولے ہو۔ پر سکھ ولی دی بولی نہ سمجھ سکیا، کہنے لگا بابا جی خالی میں نہیں جانا، پوری برات نے جانا ہے۔ اللہ دے ولی نے مسکرا کے فرمایا اے گل سچی کیتی ہے، عربی دے ڈیرے تے برات والے ہی جاندے نے۔ ہائے ہائے اوے ہوندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، ہوندا اے کرم خوش بختاں تے سلطان مدینے والے دا، او کوئی قسمت والا بندا اے مہمان مدینے والے دا، سب بولو قسمت والا اے بندا اے مہمان مدینے والے دا، سب بولو ہوندا اے کرم خوش بختاں تے
سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا اے بندا اے مہمان مدینے والے دا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اے گل سچی کیتیا عربی دے ڈیرے تے برات والے ہی جاندے نے بلا برات والے آنوں سبحان اللہ گرو نے آواز دیتی برات والو آ جاؤ راہبر مل گیا ہے براتی سارے کٹھے ہو گئے بابا جی بڑی دیر ہو گئی ہے جلدی کرو سنو دسو عربی دا ڈیرا کتھے سنو عربی دے ڈیرے دا رستہ بتا دیو اللہ دے ولی نے نظر ولایت نال ویکھیا فرمایا عربی دے ڈیرے دا رستہ بتا دیاں یا دکھا دیاں ہاں رستہ بتا دیاں یا دکھا دیاں وہ بات پھر بھی نہ سمجھ سکے کہنے لگے کہ بابا جی کدے دکھا دیو تے جلدی پہنچ جاواں گے تھوڑی مہربانی ہوے گی خدمت بھی کران گے اللہ دے ولی نے ایک پیر اور پٹیا فرمایا دکھا دیاں یا پہنچا دیاں ہاں انہوں نے آکھا کدی پہنچا دیو تو کھانا بھی کھلاواں گے خدمت کران گے بڑی دیر ہو گئی ہے مہربانی کرو بہت دیر ہو گئی ہے مسکرا کے فرمایا اچھا بہت جلدی جانا چاہتے ہو تے پھر اپنی اکھاں بند کر لو ہاں اکھاں بند کرو برات والے ہاں گرو وال ویکھیا گرو صاحب یہ بابے اور کی کہندے نے اکھاں بند کرو گرو نے آکھیا اکھاں بند کر لو اس بابے دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں جے ہاں یہ دا چہرہ جھوٹیاں والا نہیں اکھاں بند کرو تے ساریاں نے اکھاں کیتیاں بند تے اکھاں بند کر کے کہنے لگے بابا جی اساں ہن کی کرنا ہے اللہ دے ولی نے مسکرا کے فرمایا تسی کچھ کرن جوگے ہوندے تے میرے کول کی لینا ہے بس تسی خالی اکھاں بند کرو جو کرنا ہے ہن میں ہی کرنا ہے سب نے اکھاں بند کیتیاں ریت دے ٹبے تے کھڑے سن اجے 5 منٹ بھی نہ گزرے ہونگے فرمایا اکھاں کھولو سب نے اکھاں کھولیاں اللہ دی قسم ہے ملتان دا علاقہ نہیں سی مکہ شریف سی دنیا بیت اللہ دا طواف کر رہی ہے گرو حیران ہو کے کہندا ہے بابا جی کتھے لے آئے ہو اسی بھلے ہیں یا تسی بھلے ہو بابا جی اسی بھلے ہیں یا تسی بھلے ہو فرمایا شاید میں ہی بھول گیا ولیاں دی تبلیغ دا انداز ویکھو گرو کہنے لگا بابا جی تھانوں دسیا تے ایسی عربی دے ڈیرے تے جانا ہے تے پھر کیوں بھلے ہو فرمایا بیٹا تم ہی اتنے کیا سی نا عربی دے ڈیرے تے جانا ہے تے میں سمجھیا تساں اس ڈیرے تے جانا ہے جتھے عربی پہلو رہندا سی ہائے ہائے میں سمجھیا تساں اس ڈیرے تے جانا ہے جتھے عربی پہلو رہندا سی سکھ ولی دی بولی نہ سمجھ سکیا کہنے لگا بابا اساں پرانے ڈیرے نو کی کرنا ہے اساں تے نویں ڈیرے تے جانا ہے جتھے عربی رہندا ہے فرمایا تہاڈا کوئی کرایہ لگا ہے اکھاں بند کرو کھا نویں ڈیرے تے چلی جائے سب نے اکھاں بند کیتیاں 2 منٹ بھی نہ گزرے کھولو اکھاں جدو اکھاں کھولیاں اللہ دی قسم ہے مسجد نبوی دے نور بھرے مینارے نظر آ رہے سی گرو حیران ہو کے کہندا ہے بابا اے کیڑا ڈیرا ہے فرمایا رب دی قسم عربی دا نواں ڈیرا ہے اے او ڈیرا جتھے عربی ہن بھی لیتے ہیں گرو کہن لگا بابا اساں سنیا سی عربی دا ڈیرا ریت دیاں ٹبیاں چ ایتھے اردا گرد پہاڑ نے اے کیڑا ڈیرا ہے ادا پورا تعارف کیے اللہ دے ولی نے نظر ولایت نال ویکھیا فرمایا بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے وہ دیکھو مدینہ قریب آ گیا
بلندی پہ اپنا نصیب آ گیا ہے، وہ دیکھو مدینہ قریب آ گیا ہے۔ مدینے دا نا سنیا غش کھا کے ڈگ پیا، تڑپے پیا، پھڑکے پیا۔ حضرت زکریا ملتانی نے جا کے دے سینے تے ہاتھ رکھیا، فرمایا نہ گھبرا نہ گھبرا، مریض محبت کے نزدیک کوئے طبیب آ گیا۔ محبت دے مریض گھبرا نہیں، حکیم دا گھر قریب ہے، طبیب دا ڈیرا قریب آ گیا ہے۔ جدوں گرو نو پتہ لگا نا اے تے محمد مصطفیٰ دا شہر آ گیا ہے، اے تے مسلمانہ دے رسول دا شہر آیا ہے، پاک لا کے گلے چھپائی، چیخ نکلی، رو کے کہندہ ہے اگر اے مدینہ تو رسول ہے تے پھر چلو سجدے کرتے ہوئے ہر قدم پر کہ روضہ نبی کا قریب آ گیا۔ کفر دا تالا ٹوٹ گیا، اکھاں وچ آنسو، حضرت دے قدماں تے گرے، رویا۔ آپ نے فرمایا رو نہیں، کہنے لگا مینوں آقا دا کلمہ پڑھا دیو۔ فرمایا کلمہ پڑھان واسطے تے لے کے آئے ہیں، پر دل کر دے جدا کلمہ پڑھان ہے او دے قدمت جا کے پڑھاوا۔ لگ گئی چوٹ محبت والی، لگ گئی چوٹ محبت والی، تے عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کوئی، ایسا عشق نے تیر چلایا۔ پوری برات نو لے کے رسول اللہ دے روضے دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت زکریا ملتانی نے سلام پڑھیا، عرض کیتی آقا بس میرا اتنا ہی کم سی، یا رسول اللہ بس میرا اتنا ہی کم سی، میں انہوں ملتانوں اٹھا کے آپ دے روضے تے لے آئے، اگر تو نے ان کا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟ عشق دے سمندر بھی تیر دا میں بہت دور نکل گیا۔ جو بات عرض کرنا چاہتا سا کہ اللہ نے سنو آپ دعا سکھلائی کہ میرے کو دعا منگو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سنو سیدھے رستے چلا، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دے رستے جنہاں ہوتے تیرا انعام ہوئے، انہاں انعام یافتہ لوگاں وچوں ایک بہت وڈی ہستی ہے جدا نام ہے عبد القادر جیلانی، 11ویں والے پیر۔ ہاں ساڑی 11ویں ساڑی زنانی نہیں دیندی تے غوث دی جاگ پیا دیندہ ہے۔ کچھ تو بات ہے میران تیرے میں کھانے میں کہ دور دور سے میخار آ کے پیتے ہیں۔ خدا دی سرزمین تے حضرت شاہ صاحبان تشریف فرمانے، علماء جلوہ فرمانے، اس گیتی تے بڑے بڑے عظیم صوفی لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے نامور قسم دے ولی اللہ۔ حضرت غریب نواز ویکھو، چشتیاں دے بادشاہ، سلطان الہند، او فقیر کہ جس نے 90 لاکھ کافر نو محمد مصطفیٰ دے عشق دی شراب پلا کے تے محمد عربی دا غلام بنا دیتا۔ کوئی معمولی فقیر ہے؟ آج کل تے مولوی مسلمانہ نو مشرک بنا دے پھر دینے نا، میلاد منان والے مشرک، 11ویں دین والے مشرک، یا رسول اللہ کہنے والے مشرک۔ میں اسی گل پہ کرنا ہے جنہیں مشرکاں نو مسلمان بنایا ہے، 90 لاکھ نو مسلمان بنان والا پیر، ایڈی شان والا فقیر۔ پر حضرت غریب نواز دا اور سال تو بعد
6 رجب نو اجمیر شریف منایا جاتا ہے۔ ساڈے چشتیاں دے بہت بڑے روحانی پیشوا نے پنجاب دے اندر، پاک پتن شریف حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، او فرید کہ جنہیں رسول اللہ دی امت واسطے پاک پتن دی زمین تے جنت دا گیٹ لا چھڑے ہیں۔ کوئی معمولی فقیر ہے، میں نے ایک بندہ کہنے لگا کوئی اپنے عقل دا علاج کراؤ، کتھے جنت تے کتھے پاک پتن، اندہ سدرۃ المنتہا اندہ جنت الماوا، تے تسی بریلوی عجیب ہو کہ پاک پتن بھی جنت دا گیڑے۔ میں کہا روڈ کرا کے تھوڑی تے مت ماری گئی ہے، رب نے ساڑی جنت دے دروازے تے ساڑیاں ماما دیا پیرہ تے رکھ دیتے نے، یہ ماں دے قدمہ میں جنت تے ولی دے دربار تے جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضرت مناظر اعظم مولانا محمد عمر اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے آپ کی زبان تو خود یہ بات سنی، فرماتے سن میں پاک پتن شریف تو حاضری دے کے تے ریل گڈی چ بہ کے لاہور واپس آ رہا سن، تے میرے نال سیٹ تے ایک بندہ بیٹھا، طبیعت خشکی، مزاج خشکی، نگاہ خشکی، میں سمجھ گیا بھائی بندہ اپنے محکمے دا نہیں، بندہ دوسرا ہے۔ وہ بندہ مینوں نہیں سی جاندا بھائی بابا مولانا بہت سادے سن، چادر کرتا اوپر چادر رات بھی تسبیح اللہ اللہ۔ وہ بندہ مینوں کہندا ہے کہ بابا جی کتھوں آ رہے ہو؟ فرمایا پاک پتن شریف تو۔ کہنے لگا اتھے سنیا کوئی جنتی دروازہ ہے؟ فرمایا ہے۔ بابا جی تسی اس دروازے چو لنگے ہو؟ فرمایا میں کئی باری لنگے۔ مینوں کہنے لگا بابا جی پھر تسی جنتی ہو گئے ہو؟ میں کہا اللہ رسول دے کرم نال میں جنتی۔ وہ بندہ میرا رومال پکڑ کے نہ سنگ دے، سنگ کے کہندا بابا جی تسی جنتی نہیں۔ مینوں کہنے لگا تسی جنتی نہیں۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا بس تسی جنتی نہیں۔ وہ میں کہا بے وقوفہ تہاڈا عقیدہ ہے نبی غیب نہیں جان دے، تے تو کتھوں غیب دی خبر پہ دینا میں جنتی نہیں؟ کہنے لگا میں حدیث دی روشنی کہہ رہے ہیں کہ تسی جنتی نہیں۔ فرمایا ذرا حدیث میں نو بھی سنا۔ کہنے لگا نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جنتیاں دے کپڑیاں چو خوشبو آئے گی۔ میں تھوڑا رومال سنگے بابا جی وچوں میں نو خوشبو نہیں آئی، حدیث دی روشنی کہہ رہے ہیں کہ تسی جنتی نہیں۔ آپ نے فرمایا بے وقوفہ ادھی حدیث پڑھی یا اگو نہیں پڑھی؟ حضور نے فرمایا کہ جنتیاں دے کپڑیاں چو خوشبو آئے گی مگر جنتیاں نو آئے گی۔ کیونکہ دوزخیاں جدو جنت دی آواز آئے گی نا دوزخ والے بدبو بن جائے گی، کیونکہ انہوں نے خوشبو سنگھانی مقصود نہیں۔ فرمایا تھی حدیث پڑھی یا اگلی نہیں پڑھی؟ کپڑیاں چو خوشبو آئے گی مگر جنتیاں نو آئے گی۔ او تو جہنمی میں جنتی، کوئی جنتی لیا کھا محمد عمر دے کپڑے سنگے۔ اس پائے دا فرید پر سال تو بعد آپ دور سندہ ہے پاک پتن شریف وچ، تاجدار گولڑا، خواجہ خواجگاں، فاتح قادیاں، سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی معمولی درجے دا پیر خدا دی قسم نے جس نے مسلمانہ دی لاج رکھی ہو پیر، مرزا قادیانی دی جھوٹی نبوت دیاں تجیاں بکھیر دیتیاں تاجدار گولڑا نے۔ جدو آپ لاہور تشریف لے گئے مینار پاکستان تے وہ نال ٹکر لین واسطے، علماء دیوبند، علماء آل تشیع، علماء آل حدیث، علماء آل سنت، تمام علماء نے متفقہ طور تے پیر صاحب نے لکھ دیتا تھوڑی جت ساڑی جت تے تھوڑی ہار ساڑی ہار ہے۔ مگر مرزا قادیانی آپ دے مقابلے چ نہ آیا، اس نے اپنے بندے پہ کہنے لگا کہ چونکہ رش بہت ہے لکھا مسلمان جمع ہو گئے نے، مرزا صاحب نو جان دا خطرہ ہے۔ وہ خود نہیں آئے، مرزا صاحب ایک کہندے نے کہ سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھنے ہیں عربی چ، تسی بھی لکھو میں بھی لکھنا ہے۔ پھر علماء فیصلہ کریں جدی تفسیر بہتر ہے نا وہ بندہ آکھ دے۔ آپ نے فرمایا کیسی بے وقوف والی گل، تفسیر لکھن والے تو بڑے بڑے کاتب نے، بڑے بڑے علماء اتنے موجود نے، کوئی بھی لکھ لے گا۔ اگر تو تفسیر نہیں مقابلہ کرنا ہے تو پھر میری شرط ہے کہ کاغذ قلم تو بھی میز تے رکھ،
میں بھی میز تے رکھنا ہے. تو اپنی قلم نو حکم دے میں اپنی قلم نو حکم دینا جی دی قلم خود تفسیر لکھے ہو حق تے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب قبلہ اللہ کمینہ دشمن بھی کسی نو نہ دے وے. ایسا بے ایمان سی نا جدوں حضرت صاحب نے یہ شرط رکھی نا تے کہنے لگا تو یہ شرط تاں رکھیے تیرے کول جن نے تے تو جنہ کولو قلم اٹھوا لیں گا تیری بلے بلے ہو جائے گی تیرے کول جن جہن. تاجدار گولڈا نے فرمایا او بے وقوفا او جن شن کوئی نہیں میں محمد مصطفیٰ دا غلام ہاں جے میرے کول جن نے تے تو تے نبی ہون دا دعویٰ کرنا نبیاں نال تے جبریل ہوندا تیرا جبریل کتے کرنا. سبحان اللہ کیا ہی ماشاءاللہ. نبیاں نال تے فرشتے ہوندے نے کتے فرشتہ تیرا تو اپنے فرشتے نو آکھ نہ لکھے جے میں جن نو کہہ کے لکھوا سکنا فبوہت الذی کفر. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرزے دے بندے کہنے لگے پیر صاحب دوسری ساڑی بات ہے وے کہ دو اپاج بندے لے کے ہونے ہیں معذور. ایک دی صحت واسطے مرزا صاحب دعا کرن دوسرے دی صحت واسطے تسی کرو. اگر تواڈی دعا نال بندہ ٹھیک ہو جائے اسی من جائیں گے تسی آکھتے ہو. جے مرزا صاحب دی دعا نال بندہ ٹھیک ہو جائے تسی من جاؤ کہ مرزا صاحب آکھتے نہیں. تاجدار گولڈا نے فرمایا اس چوہے نو کھڈوں باہر تے کڈو. وہ کھڈے وڑ کے تے جیسیاں گلاں پیا کردا ہے تسی کہندے ہو اپاج میرے علی کہندا مردے لے آؤ زندہ کران گے. اس شان والا پیر سبحان اللہ. پر آپ دا عرس بھی 29 سفر نو گولڈ شریف سال تو بعد منایا جاندہ ہے. تاجدار بریلی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے. نیزہ کدو مارے اج تک سینیاں وچ موری ہونیاں جاندیاں نے. سبحان اللہ. عاشق رسول مگر آپ دا عرس بھی سال تو بعد 25 سفر نو بریلی شریف منایا جاندہ ہے. اس دھرتی تے بڑے بڑے اولیاء کرام آئے مگر ہر ولی دا عرس سال تو بعد. بغداد والے پیر تیری عظمت نو سلام. غوث اعظم تیری شان نو سلام. غوث اعظم و کلے پیر نے جنہاں دا عرس ہر مہینے منایا جاندہ ہے ہر ملک منایا جاندہ ہے ہر شہر منایا جاندہ ہے ہر پنڈ منایا جاندہ ہے سنیاں دے ہر گھر منایا جاندہ ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ. چراغ گولڑا حضرت صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر نے کیا پتے دی بات کی تھی. شاہ نصیر کہندے نے اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے. سب بولو اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے. سب بولو اللہ رے کیا مرتبہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت مفسر قرآن پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب بسم اللہ. ماشاءاللہ حضرت قبلہ شاہ صاحب زینت محفل بنے بارک اللہ. ہاتھ کار وال دل یار وال. تسی آنکھ یار وال رکھو تے دل میرے وال رکھو. اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے. سب بولو اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے. بڑیاں بڑیاں شانہ والے کوئی ہند الولی کوئی جماعتی علی کوئی میری علی کوئی کسے مقام دا پر اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے. اللہ رے کیا مرتبہ غوث جلی ہے. گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. سب بولو گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک. سلطان بہو ویکھو اتھے چکے نے گولڑے والے ویکھو اتھے چکے نے اجمیر والے پاک پتن والے توسے والے سیال والے جیڑا بھی ولی ہے گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. بولو گردن کو جھکائے ہوئے ہر ایک ولی ہے. کس غوث اعظم دا عرس منا رہے ہو کدی 11ویں دی محفل چاہے ہو. اولاد حسن آل حسین
ابن علی ہے، اولاد حسن آل حسین ابن علی ہے، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، سب بولو بے شک شاہ بغداد ولی اور بے شک شاہ بغداد ولی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار گولڑا، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، نانکے ویکھو تاویں اچا، داد کے ویکھو تاویں اچا، باپ والوں ویکھو تاویں عظیم، ماں والوں ویکھو تاویں عظیم، باپ والوں ویکھو تے حسن دا شہزادہ، ماں والوں ویکھو تے حسین دا شہزادہ، بے شک شاہ بغداد ولی ابن ولی ہے، اور جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے۔ امریکہ اور ادھے اتحادیاں نے بغداد شریف تے جتنی بمباری کی تھی، دنیا دے کسی شہر تے ہوندی خدا دی قسم صفا ہستی تو نام مٹ جاندہ، بغداد دا کی بگڑے ہے؟ علامہ سیم چشتی رحمت اللہ علیہ نے کیا سی، حضرت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب دے وہ شاعری چ استاد بھی سن، سیم صاحب نے کیا کہ میرے نبی دا جتھے میلاد ہوندا سدا گھر او شاد آباد وسدا، میرے نبی دا جتھے میلاد ہوندا سدا گھر او شاد آباد وسدا، ساری دنیا نے بم گرا ویکھے میرے غوث دا جے بغداد وسدا، جو نور ہے بغداد کی گلیوں کا اجالا، ہر ایک کرن اس کی مدینے سے چلی ہے، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، کوئی سڑ دیتے سڑے کوئی من دیتے مرے، میں ان کا ہوں تا حشر نصیر ان کا رہوں گا، صد شکر کے ان سے میری نسبت ازلی ہے۔ ہمیں دنیا غوث غوث نہیں کہہ دی، ہاں جس دروازے تے ولی جا کے سوالی بنن، جس دروازے تے چورا نو قطبیت دے تاج پہنائے جان۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب کو لو سن دے رہن دیا ہوگی علماء کو لو کہ غوث اعظم نے چور نو قطب بنا دیتا، آیا چوری کرن، دروازے داخل ہویا تے چور تے نکلیا تے قطب، حد نہیں ہو گئی؟ تے چوری کی کرن آیا؟ غوث اعظم دا جبہ چران آیا، آپ لباس بہت قیمتی پہن دے سن، جبہ آپ دا بہت قیمتی، بڑی ٹھاٹھ والا پیر، کہنے لگا غوث اعظم دا جبہ چھپا لما، یہ جبہ مل گیا تے بڑا قیمتی وکے گا، کوئی مرید لکھاں دے حساب تے لے لے گا تے کم بن جائے گا، اگے اگے غوث تے پچھے پچھے چور، تقریر کر کے نکلے نا مدرسے تو تے اگے اگے غوث تے پچھے پچھے، یہ پرانے زمانے دے چور بڑے چنگے سن، ولیاں پیچھے ٹور پر، آج کل دے ایڈے پڑے نے نیڑے ہی نہیں لگ دے، وہ اگے اگے غوث تے پچھے پچھے چور۔ غوث اعظم اپنے کمرے داخل ہوئے، تالا کھولیا، جبہ اتار کے کلی نال ٹنگیا، مصلا بچھا کے نفل شروع کر دیتے، چور آکھیا موج ہوگی تسی پڑھو گا نفل، جبہ ہی چاہی دا سی تساں اتار دیتا، پیڑی نیت نال غوث اعظم دے جبے نو ہاتھ پایا، ہاتھ پاندہ گیا تے نظر چلی گئی، اکھاں تو ککھ نظر نہیں آندا، کوئی معمولی چور نہیں سی، بڑا پرانا عادی مجرم تے بڑا بڑا چور سی، تے کہنے لگا پتہ نہیں یہ کی ہو گیا، اکھاں گئے اندھیرا آ گیا، کیونکہ چور دا عقیدہ سی ولی کر کچھ نہیں سکتے، یہ پیڑا عقیدہ چوراں دا عقیدہ ہے کہ اللہ والے جدوں عقیدہ ہوندا ولی پٹھا پا دیندے نے تے چوری کرن آوندا،
انہیں آخیا اگے اکھاں اگے اندھیرا آ گیا پتہ نہیں کی ہو گیا چلو جی جبا ٹنگ کے ناکھاں ملیاں پھر نظر ٹھیک ہو گئی چنگی طرح تسلی کر کے او دروازہ ہے پھر جبے نو ہاتھ پایا ہاتھ پا کے اگے چلے آتے نظر پھر چلی گئی پھر جبا ٹنگے آنکھاں ملیاں نظر ٹھیک ہو گئی تیسری واری پھر ارادہ پیا کردہ سی تے غوث اعظم دے دروازے تے کسی نے دستک دیتی سبحان اللہ سبحان اللہ چور آکھیا ہن ماریا گیا انہیں بھی سلام پھیر گئے باہروں بھی کوئی بندہ آگے تو میں پکڑیا جاؤں گا کی کرنا غوث اعظم دے حجرے ایک کونے صف لپیٹی ہوئی سی پھوڑ پنجابی جیسی کہنے ہیں پنجاب دی بولی صف وچ وڑ گیا یہ نہیں پتا انہاں دی نظراں تے سدرا دی تحریر پڑھ لینی سبحان اللہ یہ تے تسرا تو تھلے ویکھ لیندے نے پر چور سی نہ چور دا عقیدہ سی ولی کچھ نہیں ویکھ سکدے صف وچ چھپ گیا غوث اعظم نے پوچھیا کون ہے دروازے تے آواز آئی میں خواجہ خضر ہوں مرحبا اہلا سا آؤ تشریف لے آؤ خیر ہوگی ادھی راتی تسی کدھر جناب خضر نے فرمایا فلاں علاقے دا کتب انتقال کر گئے اوتھوں واسطے نواں کتب چاہیے یہ تسی منصب پیر مزمل شاہ صاحب کو ساڈے کول بندے آتے نے ساڈی مسجد دا مؤذن مر گیا نواں دیو ساڈا امام چلا گیا نواں دیو یہ مرتبہ ہے نا جی اتھوں کتب منگے جاندے نے غوث اعظم کتب فلاں علاقے دا مر گیا نواں کتب چاہیے آپ نے فرمایا ادھی رات دا ویلا ہے نفل پڑھنے جے تے مصلی حاضر آرام کرنا جے تے بسترا لگا سویرے کوئی انتظام کر دیاں گے جناب خضر نے فرمایا جے صبح تک بغیر کتب دے علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ وار کون ہوئے گا آپ نے فرمایا ادھا مطلب ہے ہونے ہی لے کے جاؤ گے عرض کیتی اسے واسطے تے جناب نو تکلیف دیتی ہے فرمایا اگر اسی وقت چاہیے ہے نا ایک کتب ساڑی صاحب وچ بھی لیٹے ہیں لے چور آکھیا مذاق پہ کر دینے انہوں مارن گے بڑا انہاں میں تاڑیا ہویا سی جناب خضر پھوڑ کو آ کے کہندے نے کتب صاحب باہر نکلو او پسینہ پسینہ کمبے پہ آنا سارک میں چور ہوں فرمایا کتب صاحب باہر نکلو وہ آکھے میں چور ہوں میرے نہ مذاق نہ کرو حضرت خضر مسئلے دی تہہ تے پہنچ گئے آواز دیتی میرے بھائی باہر آ جا اے ٹھیک ہے تو چور سی ڈاکو سی لٹیرا سی پر غوث دی نگاہ نے تنو کتب بنا دیتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی مدینے کے قضا دیکھے ہیں دنیا کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیر محمد کے غلام اکثر سبحان اللہ ڈردہ ڈردہ باہر نکلیا لے گل سنن والی غوث اعظم نے قدمہ تے گر گیا کہنے لگا سمجھ نہیں آندی میں چور تسا میں نو بنایا کتب میں پوچھ سکتا ہے چوراں نو سزا دیتی جاندی ہے تے تسا میں نو کتب کیوں بنایا ہے فرمایا بات اے وے کہ تو پاویں چور ہے پر آیا میرے بوئے تھے میرے دروازے دا منگتا کدے خالی نہیں گیا جب منگتا خالی جائے تو میرے دروازے نو داغ لگتا ہے مگر تو چور بڑا عجیب ہے تو سامان دا چور نہیں تو جبے دا چور ہے تے غوث دا جبہ کتب بغیر مل نہیں سکتا کسی نے غوث دا جبہ وہ پاوے جڑا کتب ہوئے یہ خالی جاویں تے میرے دروازے دی توہین یہ جبہ لے جائیں تے جبے دی توہین بیٹا میں آج نفل اپنے واسطے نہیں تیرے واسطے پہ پڑھدا سا کتب تو بنا دے جبہ میں دے دے گلے پگڑی پا لئی ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا رو کے کہندا یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا سب بولو یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا انج کرو اے پون تسی لے لو تے اونچا پڑھو یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا میں چاہنا جڑی ڈیری اج غوث اعظم کانفرنس وچوں بغداد جا رہی ہے مانچسٹر دی وکٹوریا مسجد تو اودے وچ میرا نام ہی نہ آوے تہاڈا بھی آوے یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا یا غوث اعظم سرکار منگتا یا غوث اعظم سرکار منگتا تیرا
میرا ہو جائے بیڑا پار منگتا تیرا، میرا ہو جائے بیڑا پار منگتا تیرا۔ رو کے کہندا میں چوری کرنا آیا سا، مینوں کتا بڑھا دیتا جے، میں دعائی دے سکنا ہے تیرا وسدا رہے دربار منگتا تیرا، تیرا وسدا رہے دربار منگتا تیرا، وسدا رہے دربار منگتا تیرا، تے تو سونے رب دا یار منگتا تیرا۔ اللہ تعالیٰ والی بغداد سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان دے صدقے میری تھوڑی حاضری قبول کرے، اللہ اس مسجد نو آباد رکھے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے بڑی محبت دے نال مینوں حکم دیتا، اور میرے بھائی قاری جاوید اختر صاحب، میں سمجھنا ہے کہ نعت دے حوالے نال جدوں یورپ دیاں وادیاں وچ بات کیتی جائے گی تو قاری صاحب دیا اور میاں صاحب دا نام زندہ ہوتا بندہ رہے گا، گلی گلی محلے محلے ٹاؤن ٹاؤن رسول اللہ دیاں نعتاں سرکار دی محبت دے پیغام۔ تو اللہ تعالیٰ اس چمن بھی صدا بہار رکھے، خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے، اللہ تعالیٰ سب نو اجراتی غوث اعظم دی زیارت نصیب کرے۔ میری جماعت دے عظیم قائد، میرے انتہائی کرم فرما مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت الحاج علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان، زینت محفل بنے۔ حضرت شاہ صاحب جدوں دے جماعت اہل سنت چاہے الحمدللہ ملک پاکستان دے اندر بیرون مالک جماعت دے پلیٹ فارم تے بہت اچھا کام ہویا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نو سلامت رکھے، اور حضرت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب ساڑھے چونکہ پنجاب دے امیر نے، تو پنجاب دے ناظم اعلیٰ بھی جناب مولانا فضل الرحمان اکاڑوی تشریف فرما نے، امیر بھی، تو میں سمجھنا جماعت اہل سنت دی کریم اس وقت ساری برطانیہ نے وصول کر لی۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ آخر سولہ منٹ نہیں بڑی گات بڑی ہم نے نواز کے لیے جو 16 منٹ ہے آزان کے صاحب میں نے کہا کہ 16 کے 17 ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں، 18 نہیں ہونے چاہیے۔ الحمدللہ آپ نے اپنے وقت کی پابندی کی، اللہ تعالیٰ سال و سال کے علم میں، کیف میں، کفیت میں، آواز کا جو شور و گلال ہے اس میں مجھے برکات کا فرمائے۔ حضرت فخر اسلام کی تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ نماز ظہر کے بعد متصل آپ کا خطاب ہوگا جو عشاء تک ہے، اور عشاء بھی اپنے وقت پر ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا ریکارڈ جو ہے یہ ہمیشہ اسلام کوشش کرنے کے ایسا ہی رہے، باقی نام تو خدا کو لینا ہے، بندے دینا کوئی نہیں، جس طرح ہم پوری کوشش کریں گے کہ وقت پر ہی عشاء بھی ہو جائے اور وہ بھی لمبی نہ ہو، اور اس کے بعد نظر کا انتظام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے استاد خاں بچے بھی تشریف فرما ہیں، کچھ میرے بزرگ بھی ہیں جن کا ٹائم تھا، لیکن اگر پھر کبھی موقع ملا سب کو ٹائم دے دیں گے۔ اس میں یہ ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو جاتا ہے کہ مجمع بڑا ہو، پھر میری نام ہو، پھر میری خاص ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا استفار کار قائم کریں کہ ہم اپنے وقت پر پورا جلسہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور قبلہ فصل قرآن کے جو وفات ہیں وہ انشاءاللہ نماز مرغ کے بعد ہم سننا چاہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان ہوتی ہے، آپ سب کریں۔ اس ہستی موسم کے بارے میں دعا کرنے کا اور ہر لمحے کے لیے دعا کریں کہ اللہ نے صحت کی عطا فرمائے۔ ہم نے بسو کہ آپ صرف ذری مقام پر ارشاد فرمایا کریں، لیکن یہ کلندر ہے بازار سادات، دنیا سلام کا کلندر، ایک لمحہ بھی
تفسیر آپ کی کتابیں پڑھنے والے ادیب در بنائے جاتے ہیں، تفسیر پڑھی، بڑی بڑی میں نے تفاسیر پڑھی، آپ کی تفسیر پڑھنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ وہی ہے جو اردو ادب سے تعلق رکھتا ہوں۔ لہٰذا میں اپنے وقت اپنے قائد کی جناب میں پیش کرتا ہوں، کر قبول کرتے رہے اس وقت مجھے فرماتے ہیں فلاں شعر کا آئیں گے سنا ہے آج کہ آئیں گے درد دل کے طبیب۔ واہ واہ سبحان اللہ، شعر تو بڑا اپنی ہے جنہوں نے دوسرے سنا ہے آج کہ آئیں گے درد دل کے طبیب، جب بھی تو ہم بھی مریضوں میں آ کے بیٹھ گئے، ہوا جو بادلے میں کھانا اے فکر ہم بھی، ہوا جو بادلے میں کھانا اے فکر ہم بھی، رجوع میں رندہ میں ساگر اٹھا کے بیٹھ گئے، ہوا جو دعویٰ تیرے میں خان اے فکر ہم بھی، میں رندہ میں ساگر اٹھا کے بیٹھ گئے، اٹھے گناہ سے ایسا مرتبہ کیا، نیا سمندر کو اس دل بنا کے بیٹھ گئے، ہوا جو بادلے سبحان آج کہ آئیں گے درد دل کے طبیب، کیا خوب انداز ہے۔ خیال یار میں گردن جھکا کے بیٹھ گئے، ہم ان کی راہوں میں بستر لگا کے بیٹھ گئے، وہ اٹھے جو ناز سے ایسا نیا سمندر کو بسمل بچا کے بیٹھ گئے، نیا سمندر کو بسمل بنا کے بیٹھ گئے، ہوا جو پار تیرے پیخانہ اے فضل ہجوم میں رندہ میں سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث یار بہت احسان ماشاءاللہ۔ میں ادھر سے بڑا پرانا شعر ہے ہم نے آپ نے لکھا تھا، وہ میں ماننے لگا تھا یہ اپنا آپ کا چیتا اپنے پہلے صاحبزادے ان کا نام تھا کمال، نام تھا کمال حسین، وہ روپ میں آپ ٹھیک تھے کہ وہاں ہر سال کے رشن میں لیکن کے دوست تھے وہاں، تو وہاں جب روپ سے یہ تشریف لائے نا مہدی، تو ان کو انہوں نے آپ نے لکھا ایک محبت بڑا سپاس نامہ، اس میں لکھا تھا تیرے پاس ہے ایک چیز میری تجھے کیا خبر اس کی، تیرے پاس ہے ایک چیز میری تجھے کیا خبر اس کی، تیرے شہر کے شہر خاموشہ میں ہے قبر اس کی۔ تو میں ایسے یہ ماننے والا کہ آپ کے پاس میری ایک چیز ہے یہ چمکی کہ تیرے پاس ہے ایک چیز میری تجھے کیا خبر اس کی، تیرے شہر کے شہر خاموشہ میں ہے خبر اس کی۔ اب فخر اسلام کا خطاب ہونے والا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ابو جلال فخر اسلام کی